جنہوں نے اپنا بھی وقت مجھے دے دیا، سبحان اللہ۔ لیکن میں ایسا تنگی وقت میں گھرا ہوا ہوں کہ مجھے کچھ ہی لمحے میں آپ سے گفتگو کر کے رخصت بھی ہونا ہے یہاں سے جلسے سے۔ حضرت علامہ مولانا الحاج محمد اسلم رضا صاحب قبلہ مدظلہ العلی و نورانی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت قاری محمد علی صاحب قبلہ مخلص العلماء وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور مخلص اللہ حضرت علامہ ظاہر حسین صاحب قبلہ یہ بھی تشریف رکھتے ہیں، علامہ سراج صاحب قبلہ ناظم اجلاس سبحان اللہ بھائی، اور ہمارے نہایت ہی مشفق اور کرم فرما حضرت قاری راحت حسین صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ یہ تمام علماء کی موجودگی میں آپ سے تھوڑی دیر معراج شریف کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ رات معراج کی رات ہے، تو آج کی رات میں اگر وہ بات نہ کی جائے تو بڑی ناانصافی ہے۔ تو معراج کے تعلق سے میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا، اس کے بعد آنے والے خطیب آپ سے آپ کے من مطابق گفتگو کریں گے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں جو تمام مسجد اور مدرسوں کی خدمات کیا کرتے ہیں، اور کہیں بھی انہیں آواز دی جائے تو یہ لبیک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی سلامت رکھے، اور آپ سب کو اللہ سلامت رکھے۔ ایک بات بتاؤ یار، بولنے والے لوگ ہو نا تو بولا کرو، اتنا چلا کر کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ادھر سے بولیں، آپ ادھر سے بولو، لگے کہ ہاں یہ بولنے والے لوگ ہیں۔ اور اس رات میں تو جو نہیں بولتے تھے وہ بھی بولنے لگے تھے، سبحان اللہ۔ اس رات میں نہ بولنا یہ اس رات کی توہین ہے۔ اس رات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس رات میں ضرور بولیں، اور اس رات کے صدقے میں آپ ہمیشہ بولتے رہیں۔ ہمیں یہاں بھی بولیں، قبر میں جائیں وہاں بھی بولیں، حشر میں جائیں وہاں بھی بولیں، رضا کے تلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ بولتے رہو یار، اور جب بولنے کا مزاج بنا لوگے تو عالم یہ ہوگا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں بولیں گے، ہم کو آتا ہے بلوانا، ہم بلوا ہی لیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر بہت سنجیدہ ماحول میں، اور ہمارے آصف صدر عالم صاحب اور یہ تمام علماء بیٹھے ہیں۔ یہ جلسے والوں کی بڑی محبت ہوتی ہے کہ یہ ہار پھول پہنا دیتے، مگر اس کا نتیجہ بعد میں ہم لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کپڑے میں اس کا جو رنگ لگتا ہے تو جلدی صاف نہیں ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، محبت میں تو نہ جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ظاہر حسین صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ ارے بھائی آپ لوگ کھڑے ہیں، ادھر آ جائیے، کرسی خالی ہے، آگے بیٹھ جائیں۔ کچھ شعر آپ کو سنا دوں؟ اچھا ایسا شعر ہے وہ آپ بہت آسانی سے سمجھیں گے ڈاکٹر صاحب، پوربی کا شعر ہے۔ ہاں ہاں، پوربی کا شعر۔ پہلے تو ڈاکٹر اقبال کے 4 مصرے سن لیں، اس موضوع کی مناسبت سے کہتے ہیں کہ تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سجدے زبوں فرشتوں حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو۔ معراج بڑی اہم رات ہے یہ، سبحان اللہ، بول دو یا سبحان اللہ۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ شرف عطا فرمایا جو اس نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ اس رات کا انتخاب اس نے کیا اس شرف کے لیے جو شرف اس نے صرف اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو یہ رات وہ برکت والی رات ہے کہ اس رات کے حوالے سے جو بھی آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ اس کو بھی معراج عطا فرما دے گا، اس کو بھی ترقی عطا فرما دے گا، اور اس کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا۔ وہ شعر میں نے پوربی کے کچھ نوٹ کیے تھے، چاہتا ہوں کہ سنا دوں۔ 20 روپیہ کہیں گرا دیے ملا تھا۔ سبحان اللہ، بول دو یار۔ ہمادی کے درمیان میں ہمیں کیسے بولنا ہے یہ ہم جانتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں۔
وہ معراج شریف کے حوالے سے کہ معراج کی جو رات ہے یہ دھوم کی رات ہے، سبحان اللہ، بڑی دھوم مچی ہوئی تھی، واہ واہ، کہاں کہاں نہیں دھوم، زمین میں دھوم، آسمان میں دھوم، ہر طرف دھوم، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، واہ واہ واہ، چاروں طرف دھوم تھی، کیوں نہ دھوم ہو؟ اگر ہمارے جلسے کا خاص مہمان آتا ہے تو ایک دھوم مچ جاتی ہے، تو جو ساری کائنات کا سب سے افضل محبوب ہے وہ آ رہا ہے تو ساری کائنات دھوم مچا رہی ہے، سب دھوم مچا رہا ہے، دھوم والی رات ہے، سبحان اللہ۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، یک راج دلارا آوت ہے، آوت ہے یہ ہوا پوربی زبان ہے، معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، یک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا صحرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے، لولاک کا صحرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ ماں زاغ کا کجرا نین بھرے، بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماں زاغ کا کجرا، کجرا تو جانتے ہیں نا کاجل، ماں زاغ کا کجرا نین بھرے، وہ شمس کا اپٹن مکھ پہ ملے، اپٹن تو جانتے ہیں نا، غازہ چہرے پہ مل کے چہرہ دھلنے والا جسے رونق بڑھ جائے، جس کو آپ لوگ آج کل بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، فیس واش، نوجوان بڑا فیس واش میں بڑا ہوا ہے، بڑے فیس واش مہنگے مہنگے خرید کے لگا ڈالا مگر خوبصورت نہیں ہوا، بے شک، کسی فیس واش کی ضرورت نہیں ہے، وضو بنایا کر، اس سے بڑھیا کوئی فیس واش ہے ہی نہیں، وضو بنایا کر، اس سے اچھا کوئی فیس واش نہیں ہے، وضو تیرے ظاہر کو بھی چمکا دے گا، وضو تیرے باطن کو بھی چمکا دے گا، اور وضو چھوڑ کر کے چاہے فیس واشے میں پڑا رہے گا کبھی خوبصورت نہیں ہوگا، بول دو سبحان اللہ۔ ماں زاغ کا کجرا نین بھرے، وہ شمس کا اپٹن مکھ پہ ملے، نیم کا پردہ گھونگھٹ تلے، وہ حق کا سوارا آوت ہے، نیم کا پردہ گھونگھٹ تلے، وہ حق کا سوارا آوت ہے۔ اور یہ بھی ایک مصرع اور سنے کہ یاسی کی چمک ہے داتن ماں، یاسی کی چمک ہے داتن ماں، تاہا کا کرشمہ آنکھن ماں، بول دے یار، سمجھ میں آئے تب بھی بولو، نہ آئے تب بھی بولو، بولنے کا تو ثواب ملے گا، بولو مچل کے سبحان اللہ۔ یاسی کی چمک ہے داتن ماں، تاہا کا کرشمہ آنکھن ماں، والفجر کا جلوہ گالن ماں، وہ عرش کا تارا آوت ہے، والفجر کا جلوہ گالن ماں، وہ عرش کا تارا آوت ہے۔ اور جبریل امین یہ کہتے چلے، اے عرشیو تمہارے بھاگ جگے، جبریل امین یہ کہتے چلے، اے عرشیو تمہارے بھاگ جگے، تعظیم کی خاطر ہو کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے، تعظیم کی خاطر ہو کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے۔ یہ شب معراج اور یہ مدرسے کا جلسہ، اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، فارغ ہونے والے طلباء کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آؤ ذرا دیکھو کہ معراج شریف کیا ہے، معراج کی حکمتیں کیا ہیں، معراج کیوں ہوئی، معراج کب ہوئی، اس میں سینکڑوں نکتے نکلتے ہیں، مگر یہ تمام علماء کی دعائیں، علامہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ سے ایک زمانے کے بعد اسٹیج پہ ملاقات ہوئی، خواہش تھی کہ ان سے کچھ سننے کو ملے گا، مگر یہ بزرگ آدمی ہیں، چھوٹوں کو نوازا کرتے ہیں، انہوں نے حکم دیا، بولے نہیں تقریر تم کرو گے، تمہیں بیٹھ گیا تقریر کرنے کے، سبحان اللہ۔ تو اب اس میں بہت سے حصے ہیں، اگر میں اس پہ گفتگو کروں تو شاید یہ رات ختم ہو جائے، مگر میں اپنے علم کے مطابق پوری بات نہیں کر سکتا، صرف دو گوشے پہ آپ کی میں توجہ دلاؤں گا۔
ایک تو یہ کہ یہ جو سفر معراج ہوا یہ عالم بیداری میں ہوا یا خواب میں ہوا؟ سوتے ہوئے یہ سفر ہوا ہے یا جاگتے ہوئے ہوا ہے یہ سفر؟ جسم کے ساتھ یہ سفر ہوا، جسم معروف، یا صرف یہ روح کی معراج؟ ایک پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ماتھے کی نگاہ سے جاگتے ہوئے اللہ کی ذات کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا؟ دوسرا پہلو یہ ہے، ایک دیدار الہی کا کرنا اور دوسرے یہ سفر کا خواب میں ہونا یا جاگتے ہوئے ہونا۔ چونکہ آج ایک تصور یہ بھی دیا جاتا ہے، جو لوگ عقل کے پیمانے پہ تمام چیزوں کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں، جب بات عقل میں نہیں آتی ہے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ سفر معراج کو بھی جو عقل والوں ہیں انہوں نے عقل کی کسوٹی پہ جب پرکھا تو عقل کی کٹوتی پر یہ واقعہ پورا نہیں اترا تو وہ عقل کی بنیاد پہ کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتے کہ کوئی انسان اتنا لمبا سفر کر کے جا سکتا ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہوا ہوگا تو یہ خواب میں ہوا ہوگا، بیداری کے عالم میں۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ! کیونکہ جہاز اڑتا ہے 35-40 ہزار فٹ کی بلندی پر، ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، ماسک کی ضرورت رہتی ہے۔ جو چاند تک پہنچے انہوں نے بڑی مشینری کا استعمال اور بہت آکسیجن کا استعمال کر کے چاند تک پہنچے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہم نے کہا نادان آقا کے معجزے کو اور آقا کی ذات کو اور اس سفر معراج کو عقل کی کسوٹی پہ نہ پرکھ۔ مومن اسے کہتے ہیں جو عقل بھی رکھتا ہے اور عشق بھی رکھتا ہے۔ اگر بات عقل میں آتی ہے تو عقل سے مانتا ہے، اور اگر عقل جواب دے دے تو پھر کہتا ہے عقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ راہ کی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، انوار مصطفیٰ کون سے؟ تو جو عشق سے بات مانی جاتی ہے، جہاں عقل جواب دے دے وہاں عشق کا دامن تھام لیتے۔ بول دو سبحان اللہ۔ قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جو عقل سے سمجھی جاتی ہے اور بہت سی آیتیں ہیں جو عقل سے نہیں سمجھی جاتی۔ تو کیا کوئی قرآن کی اس آیت کا انکار کرے گا جس کا مفہوم وہ عقل سے نہ سمجھے؟ نہیں نہیں، جو تم عقل سے جانتے ہو عقل سے مانو، اور جو تمہاری عقل نہیں سمجھ رہی ہے اس کا انکار نہ کرو، بلکہ اس پر ایمان عشق کی بنیاد پر لے آؤ کہ وہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے۔ تو یہ واقعہ عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ بول دو سبحان اللہ۔ کرامت اور معجزہ تو ہے ہی ہے جو عقل میں نہ آئے۔ اگر عقل میں آ جائے تو نہ وہ کرامت ہے نہ معجزہ ہے۔ اور آقا کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ یہ معراج شریف کا ہے۔ بول دو سبحان اللہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب مکے میں آقا نے آ کر کے بتایا، یہ لوگوں آج مختصر سے وقت میں میں نے یہ سفر کیا، بول دو سبحان اللہ، کتنے مختصر وقت میں 18 سال یا 80 ہزار سال کا سفر، کتنی دیر میں، ہمارے آنے جانے میں دیر، لیکن مصطفیٰ کی رفتار سبحان اللہ۔ کیوں غرور کرتے ہو چاند پر پہنچ کر تم؟ آمینہ کے بیٹے کی عرش تک رسائی، عروج رفتار کا عالم کیا تھا؟ 80 ہزار برس کا سفر اتنے مختصر سے وقت میں کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ واقعہ بیان کیا تو مکے کے لوگوں نے جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے بڑا شور مچانا شروع کر دیا، یہ کیسے
بولو ہے کہ نہیں؟ یہ کیسے؟ وہ تو وہاں تک جانے کی بات ہی نہیں پوچھ رہے تھے. انہوں نے کہا نبی کہہ رہے ہیں کہ مکہ سے میں مسجد اقصیٰ گیا, یہاں سے مہینوں کی راہ پہ مسجد اقصیٰ ہے, کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے اتنی جلدی. تو وہاں کے کافروں نے نبی کو اپنی طرح سمجھا اور کہا یہ نہیں کر سکتے. اسی میں اراد بھی تھا, اے محبوب آسمان بعد میں آنا, پہلے مسجد اقصیٰ چلا جا, کیونکہ انہوں نے آسمان نہیں دیکھا ہے, مسجد اقصیٰ دیکھا ہے. جب تو کہے گا کہ مسجد اقصیٰ گیا تھا, مسجد اقصیٰ تو اس سے پہلے نہیں گیا, تو اس سے تجھ سے پوچھیں گے بتاؤ مسجد اقصیٰ کیسا؟ کیا کافروں نے انکار کیا تھا. اب پتہ کیا چلا, سفر معراج کا انکار کرنا یہ کافروں کی علامت ہے. مومن نے تو انکار ہی نہیں کیا. گئے نبی آئے, بتایا میں ایسا ہوا. اب لوگ عجیب عجیب سوال کرنے لگے, اے مصطفیٰ اچھا یہ انکار بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ خواب میں نہیں ہوا؟ بولو سبحان اللہ. ورنہ خواب میں تو آدمی نہ جانے کیا کیا دیکھ لیتا ہے کہ خواب دیکھ لیا کہ ہم نے پہاڑ اٹھا لیا ہے. لوگ کہیں گے یار خواب کی کوئی حقیقت ہوتی ہے کیا؟ مگر نبی کا خواب بھی حقیقت والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. لیکن خواب نہیں, انکار انہوں نے کیا. انکار بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ جاگتے ہوئے ہوا. سبحان اللہ. تو کہنے لگا ہم تو نہیں مانتے. کہا نہ مان. کہا یہ بتاؤ آپ اس سے پہلے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے, اس میں کیا راز رہا؟ وہاں جانے بہت سے راز ہیں, مگر آؤ اس بات پہ. انہوں نے کہا بتاؤ مسجد اقصیٰ کیسی ہے, کتنی کھڑکیاں لگی, کتنے دروازے لگے, کتنے روزن ہے, کیا کیا ہے سب. اب ایک بات بتاؤ یار, یہ سوال بھی جاہلانہ تھا نا, اور جواب جاہلہ باشد خاموشی. اب اگر یہاں ہم آئے یا ڈاکٹر صاحب آئے, کوئی آواز سے آگے جا کے کہے میں جلسے میں گیا تھا, تو کوئی پوچھنے لگے یہ بتاؤ کتنے وہاں شامیانے لگے تھے, شامیانے میں ڈنڈے کتنے لگے تھے, شامیانے میں لائٹ کتنی, تو کوئی ڈنڈا اور لائٹ گننے آتا ہے؟ یہ جواب تو, یہ سوال ہی جہالت والا. مگر آقا کے سامنے سوال ہوا. حدیث میں آتا ہے کہ آقا کہتے ہیں کہ مجھے پریشانی ہوئی بظاہر کیونکہ میں نے ان پہ غور نہ کیا, مگر جہاں میری پریشانی وہی آپ کی رحمت کی روانی. مسجد اقصیٰ میرے سامنے رب نے کر دیا. یہ سوال کرتے رہے اور میں جواب دیتا رہا. یہ سوال کرتے رہے میں جواب. سبحان اللہ. یہ سوال کرتے رہے میں جواب دیتا رہا. مگر ابو جہل اس کو موقع نہیں چھوڑنا تھا. اس نے کہا اب تو مسلمانوں کو ہم بہکا لیں گے. پہنچ گیا ان کے پاس جنہیں ابو بکر کہا جاتا ہے. دروازے پہ کنڈی کھٹکھٹاتا رہا. کہنے لگے بھائی رک تو جا, نکل رہا ہوں. کہنے لگے جلدی نکلو. دروازے سے باہر آئے تو پہلے اس نے تمہید بنائی, گھمایا ادھر ادھر سے. کہنے لگے ابو بکر یہ بتاؤ اگر کوئی یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں یہاں سے مسجد اقصیٰ آ گیا تو آپ مانو گے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں مان سکتا, یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. ابو جہل نے دیکھا کہ اب معاملہ بن رہا ہے, اگر پہلا ہی مسلمان انکار کر دے گا تو بات بن جائے گی. تو کہا سنو, جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو یہ بات کوئی اور نہیں, یہ بات وہ نبی کہہ رہے ہیں. اور صرف اتنی نہیں کہہ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں میں عرش و کرسی سے بھی آگے گیا اور پھر میں آیا رات کے مختصر سے ہوئے وقت میں. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے ابو جہل تو نے کوئی کی بات کی تھی, میرے نبی کوئی نہیں ہے, وہ تو حبیب ہے. لئن قالا لا صدقا, اگر مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ سچ کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ان کی بات کو ہم عقل سے نہیں مانتے, ہم عشق سے مانا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, انوار مصطفیٰ کانفرنس, حضرت علامہ سید محمد زکریا اشرفی صاحب
वक्त मिला। डॉक्टर इकबाल ने कहा अक्ल कुर्बा कुन बपेश है मुस्तफा, अक्ल को कुर्बान कर दो अपने नबी के इश्क में। सुभान अल्लाह, उनके सामने उनकी बात जब आए तो अक्ल कुर्बान कर दो। वाह 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 वाह। अबू जहल हक्का बक्का होके वहां तक से निकला। अब तक अबू बकर थे, लेकिन जब वाक़या मेराज की तस्दीक की है तो उनके अबू बकर के साथ लफ्ज़ सिद्दीक जोड़ दिया गया है। तस्दीक करने वाला उन्हें कहा जाता है। वाह वाह वाह। अब आओ जरा, इससे क्या पता चला? ये अक्ल की कसौटी पे परखने वाली चीज नहीं, क्या बोल दो सुभान अल्लाह, ये इश्क से मानने वाली चीज है। वाह वाह। इश्क से। और ये सारा वाकया आलम बेदारी में हुआ, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है जहां उसने इस इसरा का जिक्र किया तो उसने क्या कहा? सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। अल्लाह अकबर। लफ्ज़ सुबहान क्या है ये उलमा से ये बताएंगे। सब्बहा युसब्बिहु तस्बीह सुबहान, इसके माने होते हैं तंज़ीह और तक़दीस। अल्लाह ताला की पाकी बयान करना हर तरह के ऐब से और हर तरह के नक्स से, इसी का नाम सुबहान। इसका नाम क्या है? सुबहान अल्लाह। अल्लाह की जात हर तरह के ऐब से और हर तरह के नक्स से वो पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात सुन लो यार, जो सुबहान अल्लाह ये उलमा से कहवाते हैं ना, इसका बड़ा फायदा है। अगर कोई 70 मरतबा रोजाना सुबहान अल्लाह कहे, बोल दो सुबहान अल्लाह। आप हम समझते हैं आप बोलोगे जरूर। 70 मरतबा रोज सुबहान अल्लाह कहे तो आका की हदीस बताती है कि अल्लाह उसके गुनाह चाहे समंदर के झाग के बराबर हो, अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देता है। ये सुबहान अल्लाह कहने की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो सुबहान अल्लाह कहने में हिचकिचाया मत करो। अगर एक जलसे में ही बैठ के आपने सुबहान अल्लाह कह दिया 70 मरतबा तो सवाब का सवाब भी मिलेगा और गुनाहों की सफाई भी होती चली जाए। सुबहान अल्लाह बोलो कर, अरे अब तो बोलो, हाथ उठा के बोलो सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है माशाअल्लाह। और एक बात सुनिए, सुबहान अल्लाह हम कहलवाते हैं जलसे वालों, डॉक्टर साहब गवाह हैं ना, सुबहान अल्लाह कह रहे हैं साहब। अब अगर कोई ये कहे कि सुन्नियों के जलसे में नबी की तारीफ की जाती है, अल्लाह की तारीफ नहीं होती, तो कह देना हमारे यहाँ कभी एक जिक्र होता ही नहीं। हम खुदा का जिक्र भी करते हैं तो मुस्तफा का जिक्र करते हैं, और जब मुस्तफा का जिक्र करते हैं तो खुदा का जिक्र करते हैं, क्योंकि जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो वालिमो वो अल्लाह जिक्र हक नहीं, कुंजी सतर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज से नबी की शान बयान करते हैं, शोरा नबी की शान बयान करते हैं, और मजलिस से मजमे के लोग सुभान अल्लाह कह के अल्लाह का जिक्र बुलंद करते रहते हैं। तो क्या है सुभान? सुनना चाहते हैं? बोल दो यार। जी जी। सुभान ये तंज़ीह का कलमा है, लेकिन ये तो एक दावा हुआ ना। अल्लाह की ज़ात पाक है हर तरह के ऐब से, हर तरह के नक्स से। उसके यहाँ कुछ है ही नहीं, को कर नहीं सकता। बोलो सुभान अल्लाह। वो जो चाहे वो करे, और जो चाहा किया, और जो चाहता है करता। लेकिन ये तो दावा हुआ ना, ये तो दावा हुआ, और दावे के लिए दलील चाहिए। दावे के लिए दलील चाहिए। ठीक है, हमने माना कि अल्लाह की जात हर तरह के ऐब और नक्स से पाक, मगर दलील क्या है? कहा दलील लेने की कहीं जरूरत नहीं है। देख ले उसकी जात कैसी पाक है हर तरह के नक्स और ऐब से कि उसने अपने महबूब को थोड़े से रात के हिस्से में इतनी बड़ी सैर करा दी है। ये सैर वही करा सकता है जो कुदरत है। अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अरे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अनवारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। आए हैं, बोल दो सुभान अल्लाह। ये सैर
नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद वारसी साहब क़िबला, इल्म व फ़ज़ल के आफ्ताब पर तुलू होने वाला वो खूबसूरत चाँद जिसे हम और आप उम्दतुल खुतबा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद वारसी साहब क़िबला सुल्तानपुरी के नाम से जानते। हज़रत की आमद हो गई है। खुसूसी खिताब समाअत करने के लिए आप लोग बेचैन थे, बेकरार थे। आप लोग के बीच में हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद वारसी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। थोड़ी ही लम्हों में आप उनका खिताब समाअत करेंगे। तशरीफ़ रखें, बैठे हैं। बैठ जाए तो बैठ। सुबहान अल्लाह, इस जलसे के मुकर्रिर खुसूसी तशरीफ़ ला चुके हैं। जाहिर सी बात है कि मेरी तकरीर के बाद फ़ौरन दस्तारबंदी भी होना है और हज़रत का खिताब भी होना है, तो मैं शायद जितना चाहा था आपसे बोलने के लिए उतना बोल भी ना पाऊँ। बात यहाँ मुकम्मल हो जाएगी। सुबहानल्लज़ी असरा, अल्लाह की तस्बीह और उसकी तनज़ीह की दलील ये असरा है। और असरा की दलील अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, वो ज़ात जो हर तरह के नक्स और ऐब से पाक है, वो ज़ात है जो अपने खास बंदे को सैर करा रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा इस सैर पर शक न करना, क्योंकि ये सैर मुस्तफा खुद से नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो करा रहा है जो हर तरह के नक्स से पाक है। अब पता क्या चला, सुभान की दलील असरा बिअब्दिही है और असरा बिअब्दिही की दलील सुभान अल्लाह बन रही है। ये दलील उसकी, उधर से वो दलील उसकी। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा खिताब होता है। आप सुनेंगे आपका दिल बाग हो जाए, बाग हो जाएगा। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अब उसके बाद क्या कहा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराया। असरा आया है, सरा नहीं आया कि सैर किया। असरा बाबे इफाल से सैर कराया। है सुभान अल्लाह, सैर कराया। किसको सैर कराया? बेअब्दिही, अपने बंदे को। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसको? अपने बंदे को सैर कराया, बंदे को सैर कराया। अब्द कहा किसे जाता? मैंने क्या कहा था कि ख्वाब में है या बेदारी में? अब उनसे कहना जो कहे कि नहीं नहीं ये ख्वाब में हुआ था। और रवायत में हज़रत आयशा की रवायत लाएंगे, अमीर मुआविया की रवायत। लेकिन सुन लो, जिस वक्त ये मेराज का वाकया हुआ, हिजरत से 1 साल कबल, हज़रत आयशा उस वक्त बच्ची थी, कमसिन, और अमीर मुआविया उस वक्त तक ईमान भी नहीं लाए थे। तवज्जो करो। और उन्होंने ये हदीस नहीं बयान की है आका की जानिब मंसूब करते हुए, उन्होंने अपना ख्याल बयान किया। सुभान अल्लाह, सुभान। सुन लो, बेअब्दिही, ये अब्द कहते हैं जिस्म मा रूह को, जिस्म मा रूह को अब्द कहा जाता है। तन्हा जिस्म को अब्द नहीं कहेंगे, तन्हा रूह को अब्द नहीं कहेंगे। ये असरा बेअब्दिही में अब्द बता ये रहा है कि महबूब की जो ये सैर हो रही है, ये रूहानी नहीं हो रही है, ये मनामी नहीं हो रही है, ये ख्वाब में नहीं हो रही है, बल्कि ये जागते हुए बदन और रूह के साथ हो रही है। वरना वो कहता अल्लज़ी असरा बेरूह अब्दे, कहता कि नहीं कहता? अच्छा, एक बात और सुनिए, उलमा से बारहा सुना होगा कि प्यारे आका के लिए बुराक लाया गया था। बोल दो सुभान अल्लाह। बुराक एक सवारी, आका उस पर तशरीफ फरमा हुए, तो सवारी काहे लिए लाई जाती है? किसी सकील और भारी चीज को उठाने के लिए ना, कि हल्की फुल्की चीज उठावे के लिए सवारी आती है, सवार उठाने के लिए भी सवारी है। ये सवारी का आना भी बता रहा था, ये अक्ल के अंधो, ये जो कुछ हो रहा है ये जिस्म रूह के साथ हो रहा है, वरना सवारी न लाई जाती अगर ये ख्वाब में मामला होता या ये सिर्फ रूह की बात होती। सुभान। तो सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराया अपने बंदे को।
اور بھی بہت سے نکات ہیں، مگر میں آ کر کے گفتگو لیلن میں جو تنوین ہے وہ تقلیل کی ہے، رات کے بہت تھوڑے سے حصے۔ توجہ فرمائیے گا، اب یہ ہے کہ آقا کی یہ تو سیر ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کے آگے علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ معراج رہی، لیکن بہت سے علماء نے لکھا نہیں، معراج کی ابتدا بھی تو یہاں سے ہوئی نہیں، یہاں تک سیر رہی، وہاں سے سیر اور سفر آسمانی ہو رہا۔ معراج کی ابتدا تو لا مکان سے ہو رہی، بولو، معراج کی ابتدا لا مکان سے ہو رہی ہے، یہ سب تو آقا کے قدموں سے معراج پا رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مت کہو کہ نبی بلندیوں پر کھڑے ہیں، جملے پہ غور کیجئے گا، علماء توجہ فرمائیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ آقا بلندیوں پر کھڑے ہیں، کیونکہ کوئی سوچ سن کر کے یہ نہ سمجھ لے نبی اس لیے بلند ہے کہ بلندی پر کھڑے ہیں۔ بولو، ہم اگر کہیں آپ سے کہ ہم آپ سے بلند ہیں تو کاہے لیے بلند ہیں؟ کیونکہ ہم آپ سے اوپر بیٹھے ہیں اس لیے بلند ہیں، نہ وہاں آ جائیں تو ہم بھی آپ کے برابر ہیں۔ تو یہ کمال نہیں کہ بلندیوں پر کھڑا ہو کر بلند ہو جائے، لہذا یہ مت کہو کہ نبی بلندیوں پر کھڑے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ بلندیاں نبی کے قدموں کے نیچے کھڑی ہے، میرے نبی کا قدم جہاں لگا ہے وہ چیز بلند ہوتی چلی گئی، وہ چیز بلند ہوتی چلی گئی، وہ چیز بلند ہوتی چلی گئی۔ سبحان اللہ، زمین و آسمان کا مناظرہ ہوا تھا، زمین جیت گئی تھی، آسمان ہار گیا۔ آسمان پہ سب مگر ہارا کیوں؟ زمین نے کہا تھا میرے سینے میں گنبد خضرا ہے، میرے سینے میں کعبے کے کعبہ رہتے ہیں، سبحان اللہ، میرے پاس وہ رہتے ہیں جن کے صدقے میں سب بنا۔ آسمان کو بھی خواہش ہوئی تھی کہ وہ مبارک